محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ شب برات ملی، شب قدر ملی، رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ملا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت ملی، عمر فاروق کو عدالت ملی، حضرت عثمان غنی کو غنایت ملی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت ملی۔ جس کو جو کچھ بھی ملا، حتیٰ کہ اگر نبیوں کو نبوت ملی ہے تو وہ بھی ہمارے آقا کا صدقہ ملی ہے، رسولوں کو رسالت ملی ہے، وہ بھی مدینے کے تاجدار کا صدقہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ سارا کچھ ملنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 25ویں پارے میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ سارا کچھ ہمیں ملا تو فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ اس پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ کچھ طلب نہیں کرتا۔ غارے آپ دیکھیں کہ حرا میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہے، ہم سوتے رہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روتے رہے۔ طائف کی وادی میں لوگوں نے پتھر برسائے، جسم مبارک سے خون نکل آیا۔ غزوہ احد میں آپ دیکھیں کہ اسلام کی سر بلندی کے لیے آپ کا دانت مبارک شہید ہوا۔ یہ سارا کچھ آپ نے کیا اور فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر کچھ طلب نہیں کرتا۔ مفتی احمد یارہاں نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا جملہ لکھا، فرماتے ہیں کہ کیوں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ میں کچھ تم سے طلب نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا، تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ لکھا، آپ بھی سنیں گے تو بڑے محظوظ ہوں گے۔ فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ لوگوں سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے، آپ تو اپنے غلاموں کو عطا فرمانے کے لیے آئے ہیں۔ نبی کچھ لیتا نہیں ہے، وہ تو اپنے غلاموں کو، امتیوں کو عطا فرماتا ہے، تو آپ تو دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور فرمایا کہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف یہ طلب کرتا ہوں کہ جو میرے قریبی ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، ان سے محبت کرنا، ان سے مودت کرنا۔ پہلے فرمایا کچھ طلب نہیں کرتا، یعنی دنیا داری میں کچھ تم سے طلب نہیں کرتا، اور ساتھ فرمایا میرے گھر والوں سے پیار کرنا۔ کیوں؟ فرمایا کہ میرے گھر والوں سے پیار کرو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ سرکار کے گھرانے کی عظمت و شان تو پہلے ہی بہت بلند ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تم ان سے محبت کرو گے تو پھر تمہارا ساتھ وہ قبر میں بھی دیں گے، تمہارا ساتھ وہ حشر میں بھی دیں گے۔ اور محبت نہیں کہا، مودت کہا۔ ایک محبت ہوتی ہے جس سے بندے کو محبت ہو تو اس کے بغیر بندہ گزارا کر لیتا ہے، رہ لیتا ہے۔ فرمایا مودت فی القربہ، ان سے محبت نہیں کرنی، مودت کرنی ہے۔ یہ محبت سے بھی اگلا درجہ ہے۔ کیا مطلب ہے مودت کا؟ مودت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ مودت ہو جائے اس کے بغیر بندے کا جینا ناممکن ہو جائے۔ مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ اگر وہ پانی سے باہر اس کو نکالیں گے تو اس کا جینا ناممکن ہو جائے گا۔ اس طرح فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے ہر لمحہ تمہارے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی مودت ہونی چاہیے، ان کے بغیر تمہارا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے۔ ہر وقت تمہارے دل میں مصطفیٰ کے گھر والوں کا پیار ہونا چاہیے۔ تو دیکھو کہ کچھ طلب نہیں کیا، صرف یہ طلب کیا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میرے گھر والے ہیں ان سے پیار کرنا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ایک میرا اور آپ کا ارادہ ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ بعضوں کا ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ ایک بندہ ارادہ کرتا ہے میں جمعے کے وقت پہلے جاؤں گا، بعد میں وہ ارادہ توڑ بھی دیتا ہے، چلو جماعت ٹائم ٹوٹ جائیں گے، خیر ہے، ہوتا ہے نا، ارادہ بنایا پھر توڑ دیا، محفل میں جائیں گے ارادہ کیا پھر توڑ دیا۔ یہ ہمارا ارادہ ہے۔ ایک اللہ کا ارادہ ہے، اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ فرمایا جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس نے تو کن کہنا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت،
اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ارادہ فرمایا ہے کہ وہ مصطفیٰ کے گھر والوں سے ناپاکی کو، گندگی کو دور فرما کر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، مصطفیٰ کے گھر والوں کو پاک اور صاف ستھرا بنا دے۔ یہ کس نے ارادہ فرمایا ہے؟ اللہ نے۔ بولو کس نے ارادہ فرمایا؟ تو جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرما دیتا ہے تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، آپ نماز ادا کر رہے ہو تو بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جس جگہ پر آپ سجدہ کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پتہ چلا جو نمازی ہے اللہ نے فرمایا تو ناپاکی سے دور ہو جا، جو قرآن پڑھنے والا ہے کہا ناپاکی سے دور ہو جا، حج کرنے والے کو فرمایا ناپاکی سے دور ہو جا، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی صحابی رسول ہے، کوئی ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے یا قلندر ہے، سب کو فرمایا تم ناپاکی سے دور ہو جاؤ۔ لیکن قربان جائیں جب باری آئی مدینے کے تاجدار کے گھر والوں کی، ذرا محبت کا اظہار فرمائیں نا آپ بھی، جب باری آئی امت کے غمخوار کے گھر والوں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں فرمایا کہ تم ناپاکی سے دور ہو جاؤ۔ یہ قرآن مجید گواہ ہے، سورۃ الاحزاب ہے اور یہ 22واں سپارہ ہے، اس کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں فرمایا تم ناپاکی سے دور ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کو حکم دے دیا کہ خبردار تو میرے مصطفیٰ کے گھر والوں سے دور ہو جا۔ محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ آواز تھوڑی سیٹ کرو، کھینچتا پہ گلا کھینچ رہے ہیں، تھوڑی سیٹ کرو آواز۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے گھر والوں کو نہیں فرمایا کہ تم ناپاکی سے دور ہو جاؤ، بلکہ اللہ نے ناپاکی کو، گندگی کو، پلیدگی کو حکم دے دیا کہ خبردار یہ میرے محبوب کا گھرانہ ہے، اس کے قریب نہیں آنا، تو میرے مصطفیٰ کے گھر والوں سے دور ہو جاؤ۔ اچھا، جو آج جمعۃ المبارک میں خاص بات میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، جو آپ کی اہل بیت ہے، اس اہل بیت سے کون کون مراد ہے؟ کچھ لوگ ایک خاص طبقہ ہے وہ کہتے ہیں صرف جو 5 تن پاک ہیں وہی حضور کے گھر والے ہیں، باقی تو گھر والے ہے ہی نہیں۔ حضور کے باقی سب کو، بیٹیوں کو نکال دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نکال دیا۔ حالانکہ آپ ایمان سے بتائیں جو بیوی ہوتی ہے اس کے بغیر گھر مکمل ہوتا ہے؟ اونچا بولے، گھر مکمل ہوتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا۔ بیوی تو پہلے گھر والوں میں ہوتی ہے۔ کچھ آپ بھی کسی سے حال پوچھے ایک دوسرے سے تو پوچھتے ہیں سناؤ جی گھر والوں کا کیا حال ہے، تو گھر والوں میں سب سے پہلے جو مراد ہوتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے، بعد میں بچے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے، جو آپ کے گھر والے ہیں، اس سے مراد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت امام حسن بھی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے مراد مصطفیٰ کی باقی بیٹیاں بھی ہیں، سرکار کے داماد بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ بھی مصطفیٰ کے گھر والوں میں شامل ہیں۔ محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں، اور اس کی دلیل ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے جو بیٹا عطا فرمایا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور آپ کی جو دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھے اس سے پہلے شادی ہوئی تھی، اس سے اولاد نہیں تھی۔ حضرت حاجرہ سے بعد میں نکاح ہوا تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ بولو حضرت سارہ کی عمر کتنی تھی؟ 90 سال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، تو حضرت حاجرہ سے بیٹا حضرت اسماعیل مل چکے تھے۔ تو فرشتے جو تھے وہ حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس آئے تو آ کر ان کو اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اب اس کی ترجمانی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا گئے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔
حضرت سارہ علیہ السلام کو بیٹے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، جب حضرت سارہ علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنی تو وہ عرض کرنے لگی، قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جب سارہ علیہ السلام نے یہ فرشتوں سے سنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے 90 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمائے گا تو وہ عرض کرنے لگی میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، شیخہ میرا جو شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اللہ مجھے کیسے اولاد عطا فرمائے گا؟ اب فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ یار قرآن پہ تو ذرا محبت سے بولنے ہیں نا، سبحان اللہ۔ اب فرشتوں نے کہا اے اللہ کی بندی کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جو مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو ناممکن کاموں کو ممکنات میں تبدیل فرما دیتا ہے، تو کس بات پر تعجب کرتی ہے؟ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ فرشتوں نے کہا اے ابراہیم کے گھر والی تجھ پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کا بھی نزول فرمائے گا، برکتوں کا بھی نزول فرمائے گا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، یہ سورت ہود ہے اور اس کی آیت نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر اس کی 72 ہے اور 73 ہے۔ سورت ہود اس کی آیت نمبر 72 اور 73 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کہا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، فرمایا کہ اے سارہ، اے ابراہیم کی گھر والی، کیا تو اللہ کی رحمت پر یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں عطا فرمائے گا؟ تو حضرت ابراہیم کی بیوی کو اللہ نے اہل بیت کہا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ حضرت ابراہیم کی اہل بیت ہے، جو مصطفیٰ کی بیویاں ہیں وہ بھی تو مصطفیٰ کی اہل بیت ہے نا۔ آپ بات سمجھیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ حضرت ابراہیم کی جو بیوی ہے وہ اہل بیت ہے، تو جو میرے اور آپ کے کریم آقا کی بیویاں ہیں ان کو مصطفیٰ کی اہل بیت سے نکال دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ جب وہ اہل بیت ہیں تو مصطفیٰ کی اہل بیت میں 5 تن پاک بھی شامل ہیں، مصطفیٰ کے داماد بھی شامل ہیں، مصطفیٰ کی ازواج بھی شامل ہیں۔ اور پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ 22واں سپارہ، بولو کون سا سپارہ؟ یہ میں ساتھ ساتھ حوالے دے رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن سنی جو ہیں یہ قرآن نہیں پڑھتے، دوڑے سناتے ہیں۔ ہم شعر بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ آپ قرآن سن کے اس طرح سبحان اللہ کہا کرو کہ پتہ چلے سنی قرآن پڑھنا بھی جانتے ہیں، قرآن سننا بھی جانتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا کہ اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہاری نسبت مدینے کے تاجدار کے ساتھ ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس مکہ شہر کی قسم۔ یا اللہ تو کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ یہاں پر صفا مروہ ہے اس لیے۔
فرمایا صفا مروہ تو ہے پر قسم اس لیے نہیں، یا اللہ حجر اسود ہے اس لیے قسم کہا نہیں، یا اللہ یہاں پر تیرا گھر ہے اس لیے قسم کہا نہیں، یا اللہ آب زمزم ہے اس لیے قسم اٹھاتا ہے۔ فرمایا یہاں پر مقام ابراہیم بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، میرا گھر بھی ہے، یہ سارا کچھ ہے پر قسم اس لیے نہیں ہے۔ یا اللہ قسم کس لیے ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کیا پیارے حبیب تیرے قدم اس شہر کو لگ گئے۔ اب جو جواب قسم ہے، جو قسم کی وجہ ہے، وہ اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ سرکار کے قدم لگ گئے ہیں، تو جہاں سرکار کے قدم لگے اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، تو جو بیویاں سرکار کے نکاح میں تھی ان بیویوں کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا، ان کا کیا مقام ہوگا، اور ان پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہوگا کہ جن کے سین سرکار نے اپنے سینہ مبارک پر حضرت امام حسین کو لٹایا، ان کی زبان کو چوسا، سجدہ ادا فرما رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کندھوں پہ سوار ہو گئے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھایا کہیں حضرت امام حسین گر نہ جائیں، مصطفیٰ نے سجدے کو لمبا فرما دیا۔ اور یہ انشاءاللہ آپ استدلال سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قدم لگے تو شہر کی قسم ہے، اس جگہ کی قسم ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم پاک ہی بے مثل و بے مثال ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ہی اگر دیکھیں کہ قدم افضل ہیں یا سرکار کا سینہ مبارک افضل ہے۔ اور میں نے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو دو شہزادوں کی دنگ تھی اس طرح، تو میں نے کہا جن سینوں پر تم لیٹتے ہو وہ سینہ تو بلغم سے بڑا ہوا ہے، جہاں پر حضرت امام حسین لیٹا کرتے تھے وہ سینہ خدا کے نور سے بھرا ہوا ہے، وہ قرآن کے نور سے بھرا ہوا ہے۔ تو پاؤں مبارک افضل ہے یا سینہ افضل ہے؟ قدم مبارک افضل ہے یا سرکار کا چہرہ مبارک افضل ہے؟ قدم مبارک افضل ہے یا سرکار کی آنکھیں مبارک افضل ہیں؟ جہاں پر قدم لگے تو اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، پھر اس امام حسین کا کیا مقام ہوگا جو سرکار کے سینہ مبارک پر کھیلا کرتے ہیں۔ تو یہ سرکار کی نسبتیں ہیں، سرکار کی اہل بیت کو ماننا، ازواج کو نہ ماننا، تب بھی ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ سرکار کی ازواج کو مان لیا، آل کو مان لیا، سرکار کے والدین کو کچھ لوگ نہیں مانتے، ان کو مان لیا تو قرآن کو نہ مانا۔ ہم الحمدللہ خوش نصیب ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ سرکار کی آل کی بات ہو ہمارے چہرے پھر بھی خوشی سے کھلکھلا اٹھتے ہیں، سرکار کے اصحاب کی بات ہو ہم خوش بھی ہوتے ہیں، سرکار کے والدین کی بات ہو ہم پھر بھی خوشی سے جھوم جاتے ہیں، سرکار کی ازواج کی بات ہو ہمارا سینہ پھر بھی خوشی سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ ذہن نشین فرما لیں کہ صرف 5 تن پاک اہل بیت ہیں، لیکن صرف وہی نہیں ہیں، اس میں سرکار کے والدین بھی شامل ہیں، سرکار کی باقی اولاد بھی شامل ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی سرکار کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں کو تم تھام کر رکھو تو کامیاب رہو گے۔ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت۔ 2 روایات ہیں، شاید آپ ایک اور روایت کسی سے سنیں تو آپ کہیں یہ بیان نہیں کی قاری صاحب نے۔ ایک حدیث پاک یہ ہے کہ قرآن اور فرمایا کہ میری سنت، ان کو تھام کر رکھو، اور ایک روایت میں فرمایا قرآن اور میری اہل بیت۔ حالانکہ آپ دیکھیں قرآن کا ایک حرف پڑھو تو کتنی نیکیاں ہیں؟ 10۔ بولو کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں۔ سورۃ اخلاص ایک دفعہ پڑھو 10 سپارے پڑھنے کی تلاوت کا اجر و ثواب ہے۔ 3 دفعہ پڑھو تو 1 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب۔ سورۃ یاسین ایک دفعہ پڑھو 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو یا اللہ کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ ساتھ اہل بیت کو بھی رکھا اور فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ پریکٹیکل ہے، اگر اس کی تھیوری دیکھنا چاہتے ہو تو حسین ابن علی کے کردار کو میدان کربلا میں دیکھو۔ قرآن کچھ لوگ ہیں قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اہل بیت کو نہیں مانتے۔
کوئی وہ ہیں کہ اہل بیت کی محبت تو ہے تو قرآن مجید کے 30 سپاروں کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کی نعوذ باللہ بکری کچھ سپارے کہا گئی، اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ صرف پوری دنیا میں تمہیں ایک مسلک وہ نظر آئے گا کہ جس کے ایک دامن میں قرآن کی محبت ہے، دوسرے دامن میں مصطفیٰ کے گھر والوں کی محبت ہے۔ ایک کو ماننے والا کامیاب نہیں ہے، کامیاب وہی ہے جو قرآن پر بھی عمل کرتا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی پیار فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے گھر والے ہیں ان کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے وہ بچ گئے، جو رہ گئے وہ غرق ہو گئے، بہہ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ مذاق اڑا رہے تھے، دیکھو جی کشتی بنا رہے ہیں تو کہتے ہیں جو اس میں بیٹھ جائے گا تو وہ بچ جائے گا۔ جب کشتی بنا لی تو اس میں جو لوگ بیٹھے وہ سارے بچ گئے، باقی سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ جب وہ کشتی ڈوبنے لگی تو حضرت، آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا اس کشتی میں، تو جب وہ ڈوبنے لگی تو ظاہر ہے بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، پھر وہ بات مانے نہ مانے، والدین کے دل میں جو اولاد کی محبت ہے تو وہ تو ہوتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ اس میں تو میرا بیٹا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا کہ اے نوح وہ تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیرے گھر والوں میں سے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس کا عقیدہ تیرے ساتھ نہیں ملتا۔ قرآن نے کہا انہ عمل غیر صالح، اس کا عقیدہ نہیں ملتا۔ پتہ چلا کہ عقیدہ نہ ملتا ہو تو بیٹا بھی ہو، اللہ فرماتا ہے یہ نہیں ہے تیرے گھر والوں میں سے۔ اور اگر عقیدہ ملتا ہو، آپ جھوم جائیں گے، عقیدہ ملتا ہو تو وہ اگرچہ حبشے کا رہنے والا ہی ہو، محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ عقیدہ نہ ملتا ہو تو بیٹا بھی ہو نکال دیا جاتا ہے، اور اگر عقیدہ ملتا ہو اگرچہ حبشے میں رہنے والا ہو، رنگ کا کالا ہی کیوں نہ ہو، ہونٹ اس کے بڑے بڑے ہی کیوں نہ ہو، اسلام اس کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دے گا۔ پتہ چلا کہ عقیدہ نہ ملے تو وہ ابو جہل ہی رہتا ہے، چچا ہو پھر بھی ابو لہب ہی رہتا ہے، اور اگر عقیدہ ملتا ہو تو سلمان فارسی کو سرکار نے فرمایا سلمان فارسی میرے گھر کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔ اور ایک محبت والے نے بڑا پیارا جملہ کہا، ابو لہب کہا جاتا ہے آگ کی طرح اس کا چہرہ بھڑکتا تھا، اس لیے اس کو لہب کہا گیا، آگ والا، لہب آگ کو کہتے ہیں۔ تو کہا کہ جو حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے، وہ رنگ کا نام نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کی پسند کا نام ہے۔ تو یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، فرمایا کہ نہیں اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ جہاں کا بھی رہنے والا ہو، آپ یہاں میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، کوئی کہیں کا رہنے والا بھی ہو، وہ ان لوگوں سے افضل ہے جو ہوں تو مدینے پاک لیکن سرکار کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہ رکھتے ہوں، اور بہتر وہ ہیں وہ رہے سیالکوٹ میں یا انڈیا میں یا امریکہ میں رہنے والا ہو، دل میں سرکار کی محبت ہو، دنیا میں بھی کامیابی ہے، قبر میں بھی کامیابی ہے، حشر میں بھی اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے جن کی پاکیزگی کا اعلان اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی اس لیے فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ بھئی دیکھیں جب ہم مسجد میں آتے ہیں یا محفل میں جاتے ہیں تو ہماری حیثیت کو چودھری تو کو سیاسی تو فلاں کچھ بھی نہیں ہوتی، ہم سب سرکار کے اور مصطفیٰ کے گھر والوں کے کمی بن کے آئے، ایسی بات ہے نا۔ تو ذرا گونج کے پوری تقریر میں کر سکتا ہوں تو شعر بھی تو بندہ پڑھ ہی سکتا ہے، تو ذرا آپ مل کے پڑھیں گے تو سب کا شمار سرکار کے ثنا خانوں میں ہو جائے گا، اس لیے ذرا آپ بھی مل کے صدا لگائیں تاکہ در و دیوار گواہ ہو جائیں سرکار کے غلام بیٹھ کر مصطفیٰ کے گھر والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو مل کے صدا لگائیں گے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ پھر
تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ایک میرا اور آپ کا گھر ہے، ایک سرکار کا گھر ہے کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور سر شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے عروجی کی قدر و شان اہل بیت۔ اور آخر میں مقطع میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے عروجی کی قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے جن کو پاک میں اور آپ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ان کی پاکیزگی کا اعلان فرما رہا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ناپاکی جس کے قریب نہیں آتی، آپ خود غور کریں، اس کے اندر ناپاکی ہو سکتی ہے؟ جس کے منہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک جائے، وہ لعاب مبارک کے جو کروے کنویں میں گر جائے، اللہ کروے کنویں کو میٹھا فرما دیتا ہے۔ محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے تو درخت نہیں، اللہ کی بارگاہ تو بڑی بارگاہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے، پورا پورا باغ جنت میں لگوا کے جایا کرو۔ تو وہ لعاب جو کروے کنویں میں گرے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، وہ لعاب حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ لگے اللہ زہر کے اثر کو دور فرما دیتا ہے، وہ لعاب جو حضرت ابو کا دادا کی آنکھ پہ لگا اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی بینائی کو درست فرما دیا، وہ لعاب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں گیا، حضرت امام حسین کے تن کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہوا ہے، حضرت امام حسین کے من کو بھی پاک رکھا ہوا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی تربیت کا اثر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میدان جنگ میں اگر دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو کہتے ہیں کہ جو بندہ بھاگ جاتا ہے وہ شکست خوردہ ہوتا ہے، ایسی بات ہے نا، جو شکست کھا جاتا ہے، ہار جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی میں تو میدان چ قائم سا نا، میرا دشمن ویکھو کتے وے۔ یہی اگر قانون اور اصول لے کر آپ میدان کربلا میں چلیں، توجہ بھائی، یہی اصول لے کر اگر میدان کربلا میں چلو تو یزید جو پانی پینے والا تھا مر گیا، نام و نشان ختم ہو گیا، شام کے اندر اس کی قبر کا تھوڑا سا بس نشان ہے، وہاں پر کتے آ کر، کھوتے آ کر، یہ گھوڑے آ کر پیشاب کرتے ہیں وہاں پر۔ اور میدان کربلا میں دیکھو میرے اور آپ کے امام کا پرچم عزت کا آج بھی سر بلند ہے۔ افضل ہے کل جہان میں، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ مصطفیٰ کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے نانا حسین کا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے حضرت امام کی ذات وہ ذات ہے، مملکت شہادت کا تاجدار حسین ہے، ملک ولایت کا سلطان زیبکار ہے، سلطنت روحانیت کا شہریار حسین ہے، نوجوانان جنت کا سردار ہے، عظمت و تقدیر، عظمت و تقدیس کا روشن مینار ہے، نور الانوار ہے، سر الاسرار ہے، قافلہ سالار عشق ہے، کاشف اسرار عشق ہے، مرکز پرکار عشق ہے، سید راکب دوش مصطفیٰ گئے، امین امانت خدا گئے، جلوہ شمس الدجا گئے، نقشہ بدر الدجا گئے، پیکر صدق و وفا گئے، زینت بزم کونین حیدر کے دل کا چین گئے، سیدنا امام حسین
کیا خیال ہے جی؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ سارے دا یہ عقیدہ کہ حسین زندہ باد ہے، تو سارے ذرا مل کے صدا لگا دو، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ یزید قلبی مردسی، یزید قلبی مردسی، تے اج بھی مرد آباد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ پڑھا کے کلمہ حق دا کیتا دین نو آزاد، حسین زندہ باد، حسین۔ یارے زندہ باد دی ذرا آواز تے زندیاں ہڑ لاؤ نا ذرا مل کے ذرا، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد، حسین زندہ باد، حسین۔ یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا، حسین نال لڑ کے تے اپنی موت آپ مر گیا۔ یزید قلبی مردسی، یزید قلبی مردسی، تے اج بھی مرد آباد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ مل کے ذرا ایک دفعہ کہہ دو، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ نجران کے جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یہ جو عیسائی ہیں ان کے بھی بہت سے فرقے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا تمہارے بڑے فرقے نے، انہوں نے ساڑھے تو بہت فرقے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل امین، حضرت مریم علیہ السلام یہ تین ملیں تو پھر خدا بنتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مباہلہ ہوا۔ یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اس طرح کے غلط نظریات ہیں۔ ہم الحمدللہ خوش نصیب ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں کے ساتھ ہوا مناظرہ۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کے باپ نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ چاہے تو وہ پتھر سے بندے کو نکال سکتا ہے، اگر وہ پہاڑ سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نکال سکتا ہے تو بندے کو بھی نکال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ چونکہ ان کے باپ نہیں ہیں تو اس لیے یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے باپ نہیں ہیں تو یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کیا خیال ہے تمہارا؟ ان کے تو باپ نہیں ہے تو ان کی تو ماں بھی نہیں ہے تو باپ بھی نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما سکتا ہے، وہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو پیدا فرما سکتا ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ باتوں سے نہیں مانتے تو ان سے مباہلہ کرو۔ اب یہ جو غیر مسلموں کے ساتھ مناظرے ہوتے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جی فرقہ بازی ہے۔ فرقہ بازی نہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی ہم پر سوال کرتا ہے ہم کسی کو جواب ہی نہیں دیں گے تو پھر تو لوگوں کے غلط عقائد ہی رہیں گے، اس لیے جواب دینا علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مناظرہ کیا تو دلائل میں وہ نہ مانے تو فرمایا ان سے مباہلہ کرو۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو جماعتیں مل کر ایک میدان میں کھڑی ہو جائیں گی، جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرما دے گا۔ یہ مباہلہ ہوتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے، فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ایک
ایک دفعہ ذرا سینے کا زور لگا کے بولے سبحان اللہ۔ اب یہ اللہ کا قرآن ہے، سورت آل عمران ہے اور اسی کی آیت نمبر 61 ہے، 61 سورت آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو تم اپنے بچے لے آؤ، میں اپنے بچے لے آتا ہوں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں، تم خود آؤ میں بھی خود آتا ہوں، تو میدان میں کھڑے ہو کر ہم دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے گا۔ اب قربان جائیں یہ کیسا منظر ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اٹھایا، حضرت امام حسن کو انگلی کے ساتھ لگایا، چل پڑے نجران کے عیسائیوں کے پاس، سرکار کے پیچھے سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ صابرہ زاہدہ عابدہ صالحہ تقیہ نقیہ حبیبہ حبیب رب العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے پیچھے سیدہ کائنات ہے، اس کے پیچھے مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ جب یہ قافلہ نجران کی طرف پہنچ رہا ہے، جب نجران میں پہنچے عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری موجود تھے، جب انہوں نے حضرت امام حسین کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا، جب حضرت امام حسین کا نورانی چہرہ دیکھا، جب انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باروب چہرے کو دیکھا، جب مصطفیٰ کا بدعا کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ دیکھا کہ جب اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو پھول جھرنے لگ جائیں، مسکرائیں تو جنت میں مچلنے لگ جائے، سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے۔ جب اس چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری وہاں پر موجود تھے، جو سب کا سردار تھا اس کا نام تھا اسقف، تفسیر تبیان القرآن، تفسیر ضیاء القرآن میں موجود ہے۔ وہ عیسائیوں سے کہنے لگا اے نجران کے عیسائیوں، مجھے میرے رب کی عزت اور جلال کی قسم ہے، یہ جس طرح کے خوبصورت چہرے ہیں اس طرح کے چہروں کو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، اس طرح کے چمکتے ہوئے چہروں کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ جو نجران کے عیسائی تھے وہ کہنے لگے اے عیسائیو ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا تسی تے بڑیاں گلاں کر دے سو، ہن کیوں نہیں تسی مباہلہ کر سکتے؟ وہ کہنے لگے یہ تو اتنے چمکدار چہرے ہیں، انسان تو درکنار، اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے ان کے کہنے پر پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ سارے بولے، سارے نعرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے، ان کے تو چہرے ہی اتنے خوبصورت ہیں، انہوں نے تو پہاڑ کو اشارہ کر دیا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ اب چونکہ ٹائم کم ہے میں ذرا جلدی سے یہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت طیب، حضرت ابو قاسم، اور جو طیب تھے ان کا نام ہی عبداللہ تھا، 3 بیٹے تھے آپ کے، تو وہ تو نہیں گئے، تو اللہ نے تو کہا کہ اپنے بیٹے لے کر آؤ، تو قرآن نے بیٹا کس کو کہا ہے؟ قرآن نے حضرت امام حسن کو بھی مصطفیٰ کا بیٹا کہا ہے، حضرت امام حسین کو بھی مصطفیٰ کا بیٹا کہا ہے۔ محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ یہ سرکار کے نواسے بھی ہیں اور سرکار کے بیٹے بھی تھے۔ اور پھر قرآن نے یہ کہا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں دیکھو جی مباہلے میں سیدہ کائنات ہی صرف گئیں تو وہ لوگ سرکار کی باقی بیٹیوں کو نہیں مانتے، حالانکہ آپ کی 4 بیٹیاں حضرت زینب علیہ السلام ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، یہ 4 بیٹیاں ہیں۔ تو یہ تفسیر تبیان القرآن میں موجود ہے، ضیاء القرآن میں موجود ہے، دیگر بھی بہت سارے احباب نے لکھا کہ جو آپ کی
بیٹی تھی جو 3 بیٹیاں تھیں آپ کی، وہ پہلے فوت ہو چکی تھیں. حضرت زینب جو تھی، حضرت رقیہ ان کا جو وصال تھا وہ 6 ہجری میں ہوا. حضرت زینب کا جو وصال ہے وہ 8 ہجری میں ہوا. حضرت کلثوم کا وصال 9 ہجری میں ہوا، اور جو مباہلہ ہوا ہے یہ 10 ہجری کو ہوا ہے. بات سمجھ آئیے؟ تو آپ کی جو باقی 3 بیٹیاں تھیں وہ تو پہلے ہی پردہ فرما چکی تھی، اس لیے وہ مباہلے میں کیسے ساتھ جاتی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں تو وہ ساتھ چلی گئی. تو پتہ چلا اور یہ سرکار کا گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جو تو ابھی بولے بھی نہیں، ابھی تو جا کر رکے ہی تھے. تو جن کے چہروں کو دیکھ کر عیسائیوں نے کہا کہ ہم معذرت کرتے ہیں، ہم معافی طلب کرتے ہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ تو ایسے چہرے ہیں. پہاڑوں کو اشارہ کر دیا تو پہاڑ بھی ان کے کہنے پر اپنے راستے کو تبدیل کر دے گا. یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. اور پھر یہ بات یاد رکھیں، ساری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ یہ نکلا کہ سرکار کے جو گھر والے ہیں، جو اہل بیت ہیں، اس میں سرکار کی بیٹیاں بھی شامل ہیں. بولو، بیٹیاں گھر والوں میں شامل ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ساری بیٹیاں بھی شامل ہیں، سارے بیٹے بھی شامل ہیں، داماد جو ہیں وہ بھی گھر والے ہوتے ہیں، وہ بھی شامل ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ بھی سرکار کے گھر والوں میں شامل ہیں، سرکار کے والدین بھی مصطفیٰ کے گھر والوں میں شامل ہیں. اور یہ سارے وہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہم نے ان کو ہر قسم کی ناپاکی سے دور فرما کر ان کو پاک اور صاف ستھرا بنا دیا. اے شان سے سر اپنا کٹانے والے، رہ گئے دیکھ کے حیران زمانے والے، کربلا سے یہی آتی ہے مسلسل آواز، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. اور یزید سے پوچھو کہ اے یزید تیرا راج کہاں ہے؟ وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے؟ زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ ہے، لعنت کے سوا تیرا نام آج کہاں ہے؟ کٹایا سر کو سجدے میں، نہ جنبش کی نہ حرکت کی، امامت اس کو کہتے ہیں، شہادت اس کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں